لگے حضرت عبدالرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی تھی، اور اس زمانے میں جب شادی ہوتی تھی تو ایک خاص قسم کی خوشبو استعمال ہوتی تھی، شادی پر ہی استعمال کرتے تھے، اور اس کا ایک خاص رنگ بھی ہوتا تھا۔ تو حضرت عبدالرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے کپڑوں پہ وہ خوشبو لگائی ہوئی تھی۔ وہ خوشبو لگا کر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں حاضر ہوئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، عبدالرحمن آپ نے شادی کر لی؟ کہا یا رسول اللہ میری شادی ہو گئی، رخصتی بھی ہو گئی، ولیمہ بھی ہو گیا۔ اچھا، بہت اچھا کیا، ہمیں پتہ ہی نہیں۔ اب صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کیسا تعلق تھا، لیکن شادیوں میں آج کل ہمارے ہاں یعنی اس کو اتنا ضروری سمجھا جاتا ہے، لوگوں کو اکٹھا کرنا ولیمے پہ، شادی پہ، بارات میں، اور اگر کسی کو نہ بلایا جائے اور کچھ کمی زیادتی ہو جائے تو لوگ سمجھتے ہیں شاید یہ ہمارا حق ضائع کر دیا۔ ہمارے سے اگر کسی کو شادی میں نہ بلائیں تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس کا ہمارے سے تعلق نہیں ہے، یا اس نے ہماری بے اکرامی کر دی ہے۔ کسی کو بلا لیں تو وہ سمجھتا ہے شاید ہمارے سے زیادہ تعلق ہے، اور جن کو نہیں بلایا ان سے تعلق نہیں ہے۔ تو حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کا دنیا میں سب سے زیادہ تعلق تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، لیکن شادیوں پر بلانا، ولیمے اور اس طرح کی مجالس میں بلانا، اس کا کوئی رواج نہیں تھا۔ کسی کو بلا لیا تب بھی ٹھیک ہے، کسی کو نہیں بلایا پھر بھی ٹھیک ہے۔ اور اس میں ہمیں شریعت نے اس چیز کی تعلیم دی کہ اس کو بھائی جتنا سادہ کر سکو سادہ کرو۔ میں اپنے بھائیوں سے گزارش کر رہا تھا کہ بھائی یہ بھی زیادہ ہے جو کچھ کر رہے ہیں۔ سارے گھر والوں کا اکٹھا ہونا بھی ضروری نہیں ہے، ساری بہنوں کا اکٹھا ہونا بھی ضروری نہیں ہے، وہ جی ساری بہنیں اکٹھی ہوں، سارے بہنوں بھی اکٹھے ہوں، سارے بھائی اکٹھے ہوں، اس کا بھی کوئی شریعت سے تعلق نہیں ہے۔ شریعت نے اس کو بہت آسان بنایا، اور علماء اکرام نے اس کی مثال دی ہے شادی کی، کہ جس طریقے سے کسی انسان کا نہانا، نہا کے کپڑے بدلنا آسان ہے، شادی کو اتنا آسان کر دو۔ نکاح اتنا آسان ہے شریعت میں کپڑے بدلنے کی طرح سے، اور اگر اس کو مشکل کرو گے، جتنا شادی اور نکاح مشکل ہوتی جائے گی جس معاشرے میں، اس معاشرے میں بے حیائی عام ہوتی چلی جائے گی۔ اور صحابہ کے زمانے میں نکاح آسان تھا، گناہ کا تصور نہیں تھا۔ آج نکاح مشکل ہے، گناہ آسان ہے۔ ایک صحابی کو بھیجا کہ جاؤ فلاں گھر میں جا کے میرے لیے رشتہ ڈھونڈ لو، میرے لیے رشتے کی بات کرو۔ وہ بات کرنے کے لیے گئے تو انہوں نے کہا کہ بھئی وہ جس کے لیے رشتہ لے کر آئے ہو وہ تو ہمیں پسند نہیں ہے، اگر تم کہو تو تمہارے سے نکاح کر دیتے ہیں۔ وہیں پہ نکاح ہو گیا۔ وہ جو فلاں کو بلاؤ، فلاں کو بلاؤ، نہیں، وہیں پہ نکاح ہو گیا۔ واپس آئے کہنے لگے میں تو بھائی افسوس ہے کہ وہ میں گیا تو تمہارے لیے تھا لیکن انہوں نے تو میرا نکاح کر دیا۔ کہ بھائی تم کیوں شرمندہ ہو رہے ہو؟ شرمندہ تو مجھے ہونا چاہیے تھا، حق تمہارا تھا، قسمت میں تمہارے لکھا ہوا تھا، کوشش میں کر رہا تھا۔ تو شادی جس طرح کھانا پینا اور ہماری زندگی کی اور بہت ساری ضرورتیں ہیں، شادی بھی ویسے ہی ایک ضرورت ہے۔ یہ کوئی مقصد زندگی کی چیز نہیں ہے، یہ کوئی تفاخر کی چیز نہیں ہے کہ جی فلاں نے اتنے لوگوں کو اکٹھا کر لیا، فلاں نے اتنا ولیمہ اکٹھا کر لیا، فلاں نے اتنے لوگ اکٹھے کرا لیے، فلاں نے اتنے کھانے پکا لیے، اتنی جگہیں پکا لی۔ یہ کوئی فخر کی چیزیں نہیں ہیں، ضرورت ہے اس کو ضرورت کے درجے میں رکھیں۔ مقصد ہمارے سامنے جو ہے وہ صرف اور صرف شریعت اور دین، اللہ کے احکام، حضور کے طریقے، یہ ہمارا مقصد زندگی ہے۔ اللہ کو راضی کرنا ہمارا مقصد زندگی ہے۔ تو اس لیے جس چیز کو شریعت نے آسان بنایا ہے، میری ذاتی طور پر خواہش یہ ہوتی ہے اس طرح کے معاملات میں کہ بس جتنے لوگ آسانی سے موجود ہیں، شادیوں کے لیے سفر کرنا، شادیوں کے لیے دور دور جانا، شریعت کا یہ مزاج نہیں ہے کہ جو آپ نکاح کے لیے اور شادی کے لیے جناب آپ سفر کر رہے ہیں۔ جتنے لوگ آسانی سے موجود ہیں بس نکاح ہو جائے۔
اور رخصتی چند لوگ جائیں اور جا کے رخصتی کر لیں. ہمارے بزرگ ہیں جو شیخ الحدیث صوفی سرور صاحب رحمۃ اللہ علیہ وفات پا گئے. بس یہ آخری واقعہ عرض کر رہا ہوں. تو ہم ایک دفعہ جامعہ اشرفیہ میں تھے تو حضرت فرمانے لگے کہ میرا نکاح ہوا. اب دوسرے دن ولیمہ تھا تو ظہر کی نماز پڑھ کے میں باہر نکلا تو حضرت مولانا عبد المالک کاندھیلوی رحمۃ اللہ علیہ وہ نماز پڑھ کے وہ بھی باہر نکل رہے تھے. تو میں نے ان سے کہا حضرت آج آپ میرے ساتھ چلیں. ان کو گھر لے گیا, کھانا کھلایا اور کہا کہ حضرت یہ سرور کے ولیمے کا کھانا ہے. ایک آدمی نے کھانا کھا لیا ولیمہ, لوگ کہتے ہیں جی ولیمہ نہیں کرنا آپ نے ولیمہ نہیں کیا. ایک آدمی نے کھانا کھا لیا ولیمہ ہو گیا. ایک آدمی کو آپ نے گھر لے جا کے چائے پلا دی ولیمہ ہو گیا. ایک آدمی کو گھر لے جا کر آپ نے دودھ کی ایک پیالی پلا دی, بس ولیمہ ہو گیا. ولیمے پر اتنے لوگ اکٹھے ہو جائیں, اتنا کچھ ہو جائے پھر ہی ولیمہ ہوتا ہے؟ نہیں, ایسی بات نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبح هلل يا الله يا الله أحيا ذكرك كل